نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والے بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کے بعد گزارش ہے، جن بھائیوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا مہربانی فرما کر وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ پیارے بھائیوں، طلاق کے بیان مسئلہ نمبر 3 میں آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ طلاق میں عورت کی رضامندی کا اعتبار کیوں نہیں، اس کے ساتھ خلا کا بیان بھی آپ نے سماعت فرمایا، اور اس کے ساتھ یہ بھی سماعت فرمایا تھا کہ بے شک طلاق کی تجویز میں تو مرد کی رعایت ہے لیکن اس کی تحدید میں عورت کی رعایت کی گئی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں میں کیا حیض کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہ غصے کی حالت میں طلاق ہوتی ہے یا نہیں۔ پیارے بھائیو، سب سے پہلے آپ یہ ذہن نشین کر لیں کہ بغیر کسی مسئلے کے تھوڑے سے غصے میں، تھوڑے سے مسائل میں، ذہنی ٹینشن میں یا گھریلو مسائل میں اختلاف کی وجہ سے طلاق دینا بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جس سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، اللہ کا رسول بھی ناراض ہوتا ہے۔ بلکہ قرآن مجید کی تعلیم یہ ہے کہ اگر شوہر کی بیوی ناپسند ہو، شوہر اسے پسند نہ کرتا ہو، پھر بھی وہ اس سے نباہ کرنے کی کوشش کرے، اور یہی اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی اور حسن سلوک کے ساتھ رہو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور اگر تم کو وہ ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو۔ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت سی بھلائی پیدا کر دے۔ تو پیارے بھائیوں، صرف اس حالت میں طلاق دے سکتا ہے کہ اسے پتہ چل جائے اب اس کے ساتھ زندگی گاڑی چلانا بہت مشکل ہے، اب میں نہیں رہ سکتا۔ تو وہ بھی آپ مسئلہ نمبر پہلے طلاق کے بیان میں مسئلہ نمبر 1 میں آپ سماعت فرما لیں کہ اس کا سنت کے مطابق طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے۔ سنت کے مطابق طلاق دے۔ اللہ تعالیٰ ایسے مسائل سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، ہر کسی کے گھروں کو ہمیشہ آباد رکھے۔ میرے بھائیو، آج کا مسئلہ یہ ہے، کیا حیض کی حالت میں عورت کو طلاق دی جائے تو طلاق ہو جاتی ہے؟ تو پیارے بھائیو، اس میں واضح طور پہ علماء یہ لکھتے ہیں، علامہ نووی نے لکھا ہے، امت کا اس پر اجماع ہے کہ حیضہ کو طلاق دینا حرام ہے۔ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو ایام حیض میں طلاق دی تو طلاق دینے والا گنہگار ہوگا، لیکن اس کی طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اور اس شخص کو طلاق سے رجوع کا حکم دیا جائے گا۔ علامہ نووی نے ساتھ ہی بخاری اور مسلم کی وہ حدیث نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زوجہ کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کو ذکر کیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر غضب فرمایا، غصے میں آ گئے سرکار، اور یہ ارشاد فرمایا کہ اس سے رجعت کر لے، اسے کہو رجوع کر لے اور روکے رکھے یہاں تک کہ پاک ہو جائے، پھر حیض آئے اور پاک ہو جائے۔ اس کے بعد اگر طلاق دینا چاہے تو طہارت کی حالت میں جماع سے پہلے طلاق دے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سماعت فرمائیں کہ حضور علیہ السلام کے یہ فرمانا ہے کہ روکے رکھے یہاں تک کہ پاک ہو جائے، پھر حیض آئے اور پاک ہو جائے، اس کے بعد اگر طلاق دینا چاہے تو طہارت کی حالت میں جماع سے پہلے طلاق دے۔ یہ فرمانے کی حکمت کیا ہے؟ علامہ نووی نے اس کے 4 جواب دیے ہیں۔ پہلا جواب وہ یہ دیتا ہے تاکہ یہ لازم نہ آئے کہ اس شخص نے طلاق دینے کی غرض سے رجوع کیا، اس لیے طلاق کے متصل طہر کے بعد ایک اور طہر گزر جائے۔ دوسرا وہ فرماتے ہیں ایک مزید طہر کا گزارنا طلاق دینے والے شخص کے لیے بمنزلِ سزا ہے۔
کہ جو پسند ہی نہیں کرتا میری بیوی میرے پاس ہو، تو اس سے کہا جائے پھر طہر آئے، پھر حیض آئے، پھر بغیر وطی کے وہ طلاق دے دوسرے طہر میں، یہ اس کے لیے سزا ہے۔ تیسرا جواب وہ یہ دیتے ہیں جو طہر حیض سے متصل ہے وہ بھی بمنزل حیض ہے، اس لیے اس میں طلاق دینے کی اجازت نہیں دی۔ چوتھا وہ فرماتے ہیں طلاق سے متصل طہر میں اس کو طلاق دینے کی اجازت نہیں دی تاکہ کچھ مزید وقت گزر جائے اور اس کے دل سے طلاق دینے کا خیال نکل جائے۔ دیکھیں کتنی بڑی پیاری انہوں نے وجہ بتائی ہے۔ تو بہرحال میرے پیارے دوستو، میرے عزیزو، علماء یہی کہتے ہیں کہ حیض کی حالت میں طلاق دینے والا سخت گناہگار ہے اور اسے حکم رجوع کا دیا جائے گا، وہ ہر حالت میں رجوع کرے۔ پیارے بھائیو، اب رہی بات غصے کی حالت میں سزا طلاق دینے کی، تو امام احمد اور ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، ان سارے کتب احادیث میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر طلاق واقع ہو جائے گی مگر معتو یعنی بہرا مغلوب العقل کی، اور اس کی جس کی عقل جاتی رہے یعنی مجنون کی۔ سرکار کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہر طلاق واقع ہوگی مگر معتو یعنی بہرے کی، اور اس کے ساتھ جس کی عقل جاتی رہی یعنی مجنون کی، ان دونوں کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اس حالت میں آپ کو واضح طور پر میں بتانا چاہتا ہوں، بار شریعت میں اور بخاری شریف کی جو شرح حضرت علامہ غلام رسول سیدی صاحب نے لکھی، اس میں واضح طور پہ انہوں نے اس بارے میں لکھا ہے کہ سرسام و برسام یعنی کسی اور بیماری میں جس میں عقل جاتی رہے یا غشی کی حالت میں یا سوتے میں طلاق دے دی تو واقع نہ ہوگی۔ یوں ہی اگر غصہ اس حد کا ہو کہ عقل جاتی رہے تو واقع نہ ہوگی۔ آج کل اکثر لوگ طلاق دے بیٹھتے ہیں، بات کو افسوس کرتے ہیں اور طرح طرح کے ہیلے سے یہ فتویٰ لینا چاہتے ہیں کہ طلاق واقع نہ ہو، اور بتاتے یہ ہیں مفتیان کرام کو حضور اتنی غصہ تھا، اتنی غصہ تھا، اتنی غصہ تھا، مجھے کوئی پتہ نہیں چلا، مجھے پتہ نہ چلا کیا کر رہا ہوں، کیسا کر رہا ہوں۔ میں تو ان سے صرف یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں، خدارہ سوچیں، زندگی کے مزے کے لیے، عارضی خواہشات کے لیے آپ خود کو جہنم کا ایندھن نہ بنائیں، کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں اسے طلاق دوں، میں اسے ماروں، میں اسے تکلیف پہنچاؤں، اور تکلیف کیسے پہنچانی ہے، مارنے سے، طلاق دینے سے۔ یہ عقل مند ہی آدمی کر سکتا ہے نا قبلہ، کہ میں طلاق دوں گا اسے دکھ ہوگا، اسے تکلیف ہوگی، میں طلاق دوں گا میرا سسر کو دکھ ہوگا، میرے سالے کو دکھ ہوگا، میری ساس کو دکھ ہوگا، میری بیوی کو دکھ ہوگا۔ یہ عقل مند ہی سوچ سکتا ہے۔ تو وہ جو بات آئی ہے بخاری شریف کی شرح میں اور بہار شریعت میں، وہ شدید غصے کی بات ہے، مغلوب العقل والے کی، جس کی عقل جاتی رہے اور جو پاگل کی صورت میں ہو، مجنوں کی صورت میں ہو۔ یہ عام غصے کی بات نہیں ہے جو آج کل شیطانی غصہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے غصے کی حالت میں خود کو بے عزت محسوس کرتے ہوئے کہ میری بے عزتی ہو گئی تو میری عزت تھی، یہ تھی، وہ تھی، میں ایسا کر لوں گا، ویسا کر لوں گا، وہ طلاق دے دیتے ہیں شیطانی وسوسے میں آ کر غصے کی حالت میں۔ تو پھر بعد میں وہ ہیلے کرتے رہتے ہیں کہ حضور میری تو اتنی عقل جاتی رہی تھی، مجھے تو کوئی ہوش نہیں تھا، مجھے یہ تھی نہ تو۔ یہ صرف بہانے بازی ہے، ڈرامے بازی ہے۔ خدا را جو مسئلہ تھا وہ میں نے واضح کر دیا، تاکہ آپ خود سوچ لیں، قبر میں آپ کو خود جا کر اس بارے میں جواب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا سے زیادہ ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔